اسلام آباد میں ایک نوجوان ہے جس کے شہر میں 3 ریسٹورنٹ ہیں۔ سمارٹ اور سمجھدار نوجوان میں جنید مہار، سہیل اقبال بھٹی اور زاہد گشکوری کبھی کبھار اس کے F7 ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے اور گپیں مارنے جاتے ہیں۔ کافی عرصہ سے ہماری یہ روٹین چل رہی ہے۔ ایک دن وہ مجھے پہچان کر میرے پاس آیا اور بتایا کہ اس کا تعلق کوٹدو سے ہے اور وہ سرائکی ہے۔ اس نوجوان کو دیکھ کر کچھ حیرانی ہوئی کہ اتنی ینگ ایج میں وہ 3 ریسٹورنٹس کا مالک ہے اور اچھا خاصا کام چلتا ہے۔ خیر، میں نے اس کی کامیابی کی کہانی سن کر کہا، باقی تو خیر ہے، آپ نے ایک مت تو توڑ دی جو ہم سرائکیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ کم جوان دی موت آئے۔ اب ہمارے علاقے کے نوجوان دنیا کے ہر خطے میں کام کی تلاش میں نکل گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے کراچی کے ہمارے دوست اقبال دیوان بتا رہے تھے کہ دبئی میں میرے گاؤں کا ایک نوجوان وہاں ملا، تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ وہ اسی ہوٹل میں شیف ہے۔ اس نوجوان نے اقبال دیوان کی بھی خدمت کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ میرے مہربان ہیں، چلیں میرے گاؤں کے اس نوجوان کا شکریہ جس نے دبئی میں میرا نام سن کر اقبال دیوان کا خیال رکھا۔ کل رات سہیل بھٹی، جنید مہار اور دبئی سے آئے ہمارے دوست اختر درانی بھی ساتھ تھے۔ کھانے کا پروگرام بنا تو وہیں چلے گئے کہ وہاں رات دیر تک بیٹھنے کی آزادی مل جاتی ہے۔ ریسٹورنٹ کے مالک کو پتہ چلا تو وہ بھی ہمارے ساتھ آن بیٹھا۔ سلام دعا کے بعد بتانے لگا کہ وہ اب تیسرا ریسٹورنٹ کھول رہا ہے۔ پھر بولا، حالات کس طرف جا رہے ہیں، پاکستان کا کیا بنے گا، صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے۔ وہ مجھ سے رائے لینا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، قومی لیول کے حالات کو ایک طرف رکھتے ہیں، یہ بتاؤ آپ اسلام آباد کب سیٹل ہوئے اور اس وقت آپ کی اپنی کیا حالت تھی، کس طرح کے حالات تھے اور کیا کرتے تھے؟ وہ بولا، وہ 2011 میں اسلام آباد پڑھنے آیا اور پھر یہیں سیٹل ہو گیا۔ اس وقت کے حالات بس گزارا ہی تھا۔ میں نے کہا، پھر آج 13 برس بعد اسلام آباد میں وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا سب کچھ وہی ہے جو 2011 میں تھا؟ وہ بولا، بھائی یہ تو کوئی موازنہ نہیں۔ میں نے کہا، قومی سطح کے حالات پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس میز کے ارد گرد بیٹھے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے صرف 13 سال پہلے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن آپ کے اسلام آباد میں 3 بڑے ریسٹورنٹ ہوں گے جہاں پر 70 سے زائد لوگ ملازم ہوں گے؟ وہ بولا، نہیں، کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا، اس وقت آپ 70 لڑکوں کو نہیں بلکہ 70 خاندانوں کو اللہ کی مہربانی سے روزگار دے رہے ہو۔ ایک گھر کے 5 افراد بھی ہوں تو تم اس وقت 350 سے زائد لوگوں کی روزی روٹی کا بندوبست کر رہے ہو۔ ان سب کی تنخواہیں، کھانا پینا، رہائش، آرام، سکون، سب کچھ کا بندوبست کر رہے ہو۔ ابھی کچھ مزید پلان بنا کر بیٹھے ہو۔ 3 ریسٹورنٹ کا مطلب ہے کہ درجنوں مزید لوگوں سے آپ دیگر اشیاء کی خریداری کرتے ہو، بکرے سے لے کر نمک مرچ مسالہ، دودھ دہی وغیرہ۔ یہ پیسہ بھی لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ اکیلے بہت سے لوگوں اور خاندانوں کے لیے وسیلہ بنے ہوئے ہو۔ آپ کا اپنا کاروبار کیسا جا رہا ہے؟ بولا، الحمدللہ اچھا ہے، لیکن اب تھوڑا سا دباؤ محسوس ہوتا ہے معاشی حالات کی وجہ سے۔ میں نے کہا، دنیا کے ہر کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی زیادہ پروفٹ تو کبھی کم۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر روز لاکھوں روپے کی سیل ہو۔ اگر کسی دن چند ہزار کم بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بزنس نیچے چلا گیا۔ ہم اسلام آباد میں کہیں چلے جائیں، آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ مارکیٹس میں جائیں تو وہاں گاڑیاں پارک کرنے کی جگہ نہیں، ریسٹورنٹس میں کھانے کی میزیں خالی نہیں ملتی، ہر طرف لوگ ہی لوگ ملتے ہیں۔ سڑکوں پر جائیں تو اتنی ٹریفک جام ہو رہے ہیں۔ اس اسلام آباد میں کبھی ٹریفک جام نہ دیکھا تھا، لیکن اب آپ کسی سڑک پر چلے جائیں، آپ کو ہر طرف ٹریفک ہی ٹریفک ملے گی۔ میں نے کہا، ناراض نہ ہونا، ہمارے کاروباری حضرات کے اندر ایک روایتی ناشکری سرایت کر چکی ہے۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ ان کا کاروبار اچھا جا رہا ہے یا وہ منافع کما رہے ہیں۔ ایک انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کاروبار کو نظر نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں یہ نظر انڈیا میں امبانی اور امریکہ میں بل گیٹس کو کیوں نہیں لگتی۔ ہمارے ہاں کوئی محلے میں بھی دکان ڈال کر بیٹھا ہو تو رونا ہی رو رہا ہوگا کہ نظر نہ لگ جائے۔ اسے یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر اس نے مان لیا کہ اس کا بزنس چل پڑا ہے تو اسے ٹیکس دینا پڑے گا اور وہ مر جائے گا، ٹیکس نہیں دے گا اور رولا ڈالے رکھے گا۔ پھر ایک اور وجہ بھی ہے جو قبلہ جنید مہار کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ نیا کاروبار شروع کرتا ہے اور آپ اسے ملیں اور پوچھیں گے تو وہ آپ کو بہت پر امید نظر آئے گا۔ وہ کہے گا، اللہ بہتری کرے گا، وہ محنت کر رہا ہے، کام چل پڑا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ آپ کو کہے گا کہ کاروبار میں کچھ نہیں رہا، کچھ بچت نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ کہیں کہ اگر یہ بات ہے تو چھوڑ کر کوئی اور کام شروع کر دو، تو وہ جواب دے گا کہ اب اس عمر میں وہ کیا نیا کام شروع کرے، اسے تو اور کسی کاروبار کا تجربہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر اس کا کاروبار مسلسل گھاٹے میں جا رہا ہے تو ایک بندہ کب تک اس کا خسارہ برداشت کرے گا؟ اگر وہ مسلسل کئی برسوں سے خسارے کے ساتھ کاروبار چلا رہا ہے تو اس کا مطلب بڑے واضح ہے کہ اس کا کاروبار اب چل پڑا ہے۔ جب بھی کوئی کاروباری آپ کو منہ بنا کر کہے گا کہ یار کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لمبا مال کما رہا ہے۔
میں نے کہا جب بھی تمہیں لگے کہ حالات خراب ہیں تو خود کو یاد دلایا کرو کہ 2011 میں جب تم اسلام آباد آئے تھے تو اس وقت تمہاری کیا حالت تھی اور آج کیا ہے۔ وہ فوراً بولا کہ اس وقت تو میرے پاس پھٹ پھٹی موٹر سائیکل تھی۔ میں نے کہا یہی دیکھ لو، تم نے ان 13 برسوں میں محنت کی ہے، جان ماری ہے، اور آج 70 ملازم تمہارے ہاں کام کرتے ہیں۔ خدا بھی قرآن میں فرماتا ہے جو جتنی کوشش کرتا ہو میں اتنا ہی دیتا ہوں۔ اب یہ خدائی اصول ہے جو ہم نہیں سمجھنا چاہتے۔ بغیر کوشش کے خدا کچھ نہیں دے گا، ممکن ہی نہیں جو کوشش کرے اسے خدا اس کا انعام نہ دے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ حرص اور ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو وہ پیسہ کماتے جاتے ہیں ان کے اندر ایک حرص اور غیر یقینی صورتحال جنم لے لیتی ہے کہ اگر یہ پیسہ چھن گیا یا کم ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا، ان کے لائف سٹائل کا کیا بنے گا، ان کی لگژری لائف کا کیا ہوگا۔ یوں پیسہ ان کی زندگیوں میں سکون لانے کی بجائے مزید بے سکونی لاتا ہے۔ وہ جتنا کما لیں وہ انہیں کم لگتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ کثرت کی خواہش انہیں قبروں تک لے گئی۔ اسی قرآن میں خدا نے یہ بھی کہہ دیا کہ انسان بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ میں نے کہا جب آپ اپنے کاروبار کو ڈاؤن محسوس کرو تو خود کو یاد کرایا کرو کہ 2011 میں پھٹ پھٹی بائک پر سوار تھے اور آج تمہارے پاس 3 ریسٹورنٹ اور 70 ملازم ہیں، پھر بھی تم پریشان ہو۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو، خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ خدا کو ناشکری پسند نہیں، اور ہم انسانوں سے بڑا ناشکرا اور کوئی نہیں۔